اور جو لوگ میرے نبی نے فرمایا اذان سن کے گھروں کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، میرا دل ایسا کرتا ہے میں کسی کو مصلی پہ کھڑا کروں، نوجوان اپنے ساتھ لے کے لکڑیاں اکٹھی کر کے ان کے گھر جا کے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ اس دھرتی پہ رہنے کے قابل نہیں، ان کا کوئی ایمان نہیں ہے، ان کا کوئی اسلام نہیں ہے، ان کا کچھ بھی نہیں ہے، نہ یہ وہابی ہے، نہ یہ بریلوی ہے، نہ یہ دیوبندی ہے، نہ یہ شیعہ ہے، نہ یہ قادری ہے، نہ یہ سور وردی ہے، یہ کوئی بلا بھی نہیں ہے۔ یہ ابھی مسلمان بھی نماز شروع کریں گے پھر یہ کیا بنیں گے؟ مسلمان بنیں گے۔ اور جب نماز ہماری پوری ہو جائے گی، حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن یہی نماز اس کے لیے نور بن جائے گی، یہی نماز اس کے لیے دلیل بن جائے گی، یہی نماز اس کے لیے اگر نماز نہ ہوئی، کسی نے نماز چھوڑی ہے پیسے کمانے کے لیے، دولت بڑھانے کے، دکان پہ بیٹھا رہا، اپنے بزنس اور کاروبار کو اس نے پیارا کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے کیٹیگری بتائی ہے کہ جس نے جس طرح کی وجہ سے نماز چھوڑی ہے، کل قیامت کے دن وہ فرعون کے ساتھ ہوگا، کل قیامت کے دن وہ قارون کے ساتھ ہوگا، کل قیامت کے دن وہ حامان کے ساتھ ہوگا، وہ کل قیامت کے دن اب ہماری مرضی ہے، ہم مسلمانوں کی مرضی ہے کہ مرنے کے بعد ہم حضور کی صف میں کھڑے ہوں، صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوں، اولیاء اللہ کے ساتھ کھڑے ہوں، یا فرعون کے ساتھ کھڑے ہونا ہے تو پھر سوئے رہے، قارون اور حامان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے تو پھر بزنس اور دکانیں چلاتے رہیں، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کوئی بندہ اپنے دل کے اندر یہ مطمئن نہ ہو، اپنے آپ کو یہ خوش نہ سمجھے کہ میں نمازی ہوں، میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں۔ جو میرا بھائی، میری ماں اور بہن دن کے اندر 5 نمازیں نہیں پڑھتی، کوئی ایک نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں سستی، غفلت یا کسی مجبوری کی وجہ سے، ایک نماز، اور اس طرح چھوڑتے ہیں کہ اس کو پھر کبھی پڑھتے ہی نہیں ہے، بالکل چھوڑ دیتے ہیں، تو سمجھو وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ توبہ کرے گا، معافی مانگے گا، پھر 5 وقت کی نماز شروع کرے گا، پھر دوبارہ مسلمان ہوگا۔ ہاں، نماز ایک رہ گئی ہے، سفر کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، کوئی بھی وجہ بنی ہے، لیٹ ہو گئی ہے، قضا ہو گئی ہے، جب اس نے دوسری نماز پڑھی ہے تو دوسری نماز کو پڑھنے سے پہلے اس نے پچھلی نماز کے فرض ادا کر لی ہے، تو سمجھو اس نے نماز پڑھ لی ہے، اس کی نماز ضائع نہیں ہے۔ کسی وجہ سے بھی نماز رہ جائے تو نماز چھوڑنی نہیں۔ عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کم از کم ہمیں نماز تو پڑھنی چاہیے، کم از کم ہمیں نماز تو دیکھیں۔ اگر ہم نے نماز نہ پڑھی، کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ کس چیز کا ہوگا؟ عبادات میں سے نماز کا سوال ہوگا۔ فرمایا فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر کسی کی نمازیں پوری آ گئی، کسی کی نماز درست ہو گئی، فرمایا باقی جتنی کمی کوتاہیاں ہوں گی اللہ تبارک و تعالی نماز کی برکت سے وہ ساری کی ساری درست کر دے گا۔ یہ نماز کی برکت، اللہ کے نبی نے کہا نماز پوری ہے، نماز حضور کے طریقے کے مطابق ہے اور پوری ہے، باقی جتنی کمی کوتاہیاں ہیں نماز کی برکت سے کیا کر دی جائیں گی؟ پوری کر دی۔ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر کسی کی نماز پوری نہ نکلی یا کسی کی نماز کا طریقہ خلاف نکل آیا حضور کے طریقے کے، تو سمجھو اس نے نماز نہیں پڑھی ہے، وہ ایسے ٹکرے مارتا رہا ہے دنیا کے اندر، اس کی نماز خراب ہے، اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز مکمل نہیں ہے۔ فرمایا فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اس کے باقی جتنی عبادات ہیں، حج ہے، عمرہ ہے، رمضان کے روزے ہیں، عشر ہے، زکوٰۃ ہے، باقی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ بیکار اور ضائع کر دے گا۔ نماز نہ پڑھنے کی نحوست سے کوئی عمل بھی کل قیامت کے دن اس کے کام آنے والا نہیں۔ یہ نماز کی اہمیت۔